الجبار، یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے دو میننگ ہیں، اپنا حکم نافذ کرنے والا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جو بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، زبردست ہے، تسلط والا ہے، متکبر ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جس کا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کے اوپر قابض ہیں، سب کے اوپر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، رتبے، صفات، اپنے غلبے، اپنی عظمت کے اعتبار سے سب پر قابض ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، اس نے جو چاہا ہے پیدا کیا ہے، اور ہم دیکھیں اتنی زیادہ ورائٹی ہے، سورج، چاند، ستارے ہو گئے، پھر زمین پر ہوا، پانی، مٹی، جانداروں میں دیکھ لیں، پودے ہو گئے، انسان ہو گئے، جانور ہو گئے، حشرات ہو گئے، جنات ہو گئے، ملائکہ ہو گئے، اتنی زیادہ ورائٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جو ارادہ کیا وہ اس نے پیدا کیا ہے۔ پھر جیسے سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما امرہ، بے شک حکم اسی کا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں ہم دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز خود اپنی مرضی سے ارادہ کر کے پیدا کرنے والا ہے، اور پھر ہر چیز کو اس نے کوئی نہ کوئی کام پہ لگا دیا ہے، ہر چیز کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام لگایا ہوا ہے۔ جیسے کہ سورج کا کام دیکھ لیں، چاند کا کام دیکھ لیں، مٹی کا کام دیکھ لیں، کس طرح سے زرخیز ہے، جہاں پر بھی اس کو صرف بیج پہنچنے کی دیر ہوتی ہے اور اگا دیتی ہے وہ، یا پانی پہنچنے کی دیر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں جتنے بھی جاندار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کام کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے، کوئی بھی چیز اس نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اور جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں، انسان تو اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس کریشن ہے اور اشرف المخلوقات میں سے بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جہاں چاہا، جیسا چاہا اس نے پیدا کیا۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہماری اگر شکل و صورت ہے، ہمارا قد ہے، یا پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں جہاں ہم پیدا ہوئے، ہماری زندگی موت ہے، ہماری صحت ہے، کسی بھی چیز کا اختیار ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ یہ سب ڈیسیژنز اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کسی کو صحت یاب کرنا ہے نہیں کرنا، یا کب کرنا ہے۔ ہم چاہے جتنی مرضی میڈیسن کھا لیں، جو مرضی کر لیں۔ اسی طرح ہمارے باقی سارے معاملات ہیں، ہم کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ والے ہمارے پیرنٹس ہوتے، اس گھر میں پیدا ہوتی تو زیادہ اچھا ہو جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈیسیژن ہے، اور اس نے اپنی مرضی سے جو بھی کیا ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ ہر چیز بالکل پرفیکشن کے ساتھ اس نے رکھی ہوئی ہے۔ کسی کو کسی عہدے پر فائز کیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی پر ہی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ جیسے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے اوپر پوری طرح سے قابض ہے، اسی نے ڈیسیژن کیا کہ ان کے لیے دین جو ہے وہ اسلام ہونا چاہیے، تو اس نے وہ ہمیں دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کا پابند نہیں کیا، اس کا اختیار انسان کو دیا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے یا نہ لے کر آئے، کسی کو بھی مجبور نہیں کیا کہ وہ لازمی اس کو چوز کرے۔ یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار انسان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قابض ہے، لیکن اس نے صحیح اور غلط کی پہچان کرنے اور دین کو سمجھنا، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور جب وہ انسان چوز کر لیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے میں فیسیلیٹائز کرتے ہیں۔
پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے اوپر پوری طرح سے قابض ہیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ جب کوئی کمزور عاجز انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتے ہیں، اس کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ پھر چاہے انسانوں میں جو بھی ہمارے لیے کوشش کر لے ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی، لیکن انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے جتنی مرضی تسلی دے دیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ انسان اتنا زیادہ کمزور اور عاجز ہے کیونکہ وہ فانی ہے اور مخلوق ہے، تو انسان کے اوپر کبھی بھی کسی صورت بھی تکبر اور ظلم کرنا جو ہے زیب نہیں دیتا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر، جبکہ وہ خود بھی ایک مخلوق ہے۔ ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کریں گے تو ہمارے اوپر ایک قابض موجود ہے، ایک ایسی ذات موجود ہے جس کا فیصلہ ہماری زندگی پر ہمیشہ مسلط رہتا ہے، نافذ ہوتا ہے۔ وہ تو ہمارے دلوں کو پھیر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ جس نے ہماری مرضی کے خلاف ہمیں پیدا کر دیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قابض ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا چاہتے ہیں، خود کو اگر کمزور کبھی محسوس کریں تو اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکاریں، اور یہ کہ اگر ہم لوگوں کے غلبے سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہی ہم سب پر قابض ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور ہمارا حامی و مددگار صرف وہی ہے۔